أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. فرمایا جڑے مومنین اللہ پاک جنہوں دین اور نور ایمان عطا کیتا انہوں تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ دیاں کتنیاں نعمتاں نے نہ دیتے، کتنے انعامات نے نہ دیتے، کتنا بڑا انعام ہے رب کریم دا کہ اس نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث فرمایا، اور جتنے انعامات اللہ دی طرف مخلوق لے سکتی انہاں دے دروازے کھول دیتے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت عالی. اور جڑا جڑا ایمان لے آندا گیا اگر اس دے وجود تے کتنے سابقہ زندگی دے جرائم، کفر و شرک، گناہ کہ کو جایا ایک لمحے جس وجہ اس نے آکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارا پاک صاف ہو گیا، اللہ نے ساری خطایں معاف کر دیتیاں اور نئی زندگی عطا کر دیتی. پھر ظاہری طور تے اس نے کتنیاں نعمتاں کے بعثت حضور اور تواڈے ایمان آننے دے نال دنیا کفر ٹوٹ کے پہ گئی ہے، اور ساری کافر دنیا نے پوری کوشش کی تھی کہ انہاں دا نام و نشان ہی مٹا دیو. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جس ویلے کافر قوم نے اور پوری دنیا کے کفر نے ارادہ کر لیا کہ انہاں دا نام و نشان ہی مٹایا جو انہوں اور ختم کر دو، فرمایا فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے انہاں دے ارادے خاک وچ ملا دیتے اور انہاں دے ہتھاں نوں ساڈے تو روک دیتا، تانوں غلبہ عطا کیتا، تانوں فتح عطا کیتی، اور تسی ایک مٹھی بھر ایک صحرا چو اٹھ کے روئے زمین تے چھا گئے. اللہ نے تانوں دنیا دیاں حکومتاں دتیاں، عظمتاں دتیاں اور دنیا تے اقتدار دیتا، اپنا قرب عطا کیتا، نیکی، ورع، تقوی، عدل دی جہانگیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا، تانوں صحرا چو اٹھا کے دنیا دے فاتح، دنیا دے حکمران اور بہترین عادل حکمران اور تاریخ دے درخشاں نمونے اور انسانہ جو بہترین انسان اور تاریخ سنہری حرفاں نال لکھے جانے والے لوگ تانوں اس نے بنایا، کتھے پہنچایا اللہ کریم نے تانوں، اور کتنیاں نعمتاں اس نے تواڈے تے کیتیاں. واتقوا اللہ، لہذا اللہ دے نال اپنا تعلق جڑا او قائم رکھو، اس گل نو قائم رکھو جڑی تساں حضور تے ایمان آندا، تساں حضور دی اطاعت کیتی اور اللہ تے بھروسہ کیتا. کوئی گل اس ویلے بظاہر کوئی امید نہیں جنہاں لوکاں مکہ مکرمہ کلمہ پڑھیا یا مدینہ منورہ دی زندگی وچ بھی بظاہر کوئی امید نہیں فتح مکہ تک کہ کوئی اسی زندہ بچساں بھی کہ نہیں. پوری دنیا کفر الٹ پئی کہ انہوں ختم کر دیتا جائے. پہلے اہل مکہ سن، پھر سارے کفار عرب دے جمع ہو گئے، پھر اس تو بعد بیرونی کافر طاقتاں جڑیاں وہ جمع ہو گئیں، کیسر اور کسرا جیاں عالمی طاقتاں جمع ہو گئیں، لیکن اللہ نے کسے نو یہ توفیق نہیں دیتی ہو تہاڈا کچھ بگاڑے، تسی فتح کر دے لگے گئے اور تسی روئے زمین تے چھا گئے ہو. اس واسطے اللہ کریم دے نال جڑا وعدہ کیتا اس تے قائم رہو، اور اللہ دے نال جڑا تہاڈا تعلق ہے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال
اس دی وجہ تو اللہ نے تانوں تے تسی اس تعلق دی وجہ تے اللہ تے بھروسہ کیتا، اللہ نے تانوں کامیاب کیتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان دا خاصہ ہے کہ مومنین ہمیشہ اللہ تے ہی بھروسہ کر دیں۔ کفار تو ڈر کے یا کافران دی دنیاوی طاقت تو ڈر کے یا کافران دے سیاسی تانے بانے تو ڈر کے کافران دی اطاعت کرنا اے مسلمانوں مومن نو زیب نہیں دینا۔ مومن مقدم رکھدا اللہ دے رسول دی اطاعت نو اور اللہ تے بھروسہ کردا، اور کافر دے نال تعلقات دی جڑیاں حدود شرعی اللہ دے رسول نے جڑیاں حدود متعین انہاں دے اندر رہ کے معاملات کردا، انہاں تو متجاوز ہو کے اور دین قربان کر کے کافر نو راضی نہیں کردا، بلکہ اللہ تے بھروسہ کردا۔ اور خطرہ کیا ہے کہ اسی مارے جائیں گے تو مرنا ہو جائے، ایمان چھوڑ دیتا کافر دی پناہ آ گئے تو کافر ہو کے مر گئے، مرنا تو پھر بھی ہے، اور ایمان تے قائم رہے اور کافر دے مقابلے مارے گئے تو شہید ہو گئے، کامیاب ہو گئے، مومن نو پھر کیا نقصان ہے۔ سو فرمایا اللہ تے بھروسہ رکھو، اور مومن دی خصوصیت ہے کہ ہمیشہ اللہ تے بھروسہ کردہ۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اسی طرح پہلے بنی اسرائیل نہ بھی اللہ بڑے وعدے لے، انہوں کو بھی بڑے میثاق لے، اور انہوں نے بڑے ود کے وعدے کیتے کہ یا اللہ اسی تیری اطاعت کریں گے، تیرے انبیاء دی اطاعت کریں گے، اور پھر انہوں نے بھی بڑے سونے نظام بنا کے دیتے۔ بَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا، 12 قبائل بنی اسرائیل نے ہر قبیلے دا ایک سردار نامزد کر دیتا، انہوں نے ایک نظام بنا کے دیتا، ایک انہوں نے امیر بنایا، ایک پورا زندگی دا نظام بنا کے دیتا، اور بڑے انہوں وعدے کیتے۔ اور اللہ نے احسان فرمایا کہ تسی اپنے اس نظام تے کار بند رہو جڑا رب العالمین نے بنا دیتا۔ فرمایا قال اللہ انی معاکم، اللہ فرمایا میں تو ساڑے نال ہاں، یعنی معیت باری نصیب ہو گئی۔ دنیا سب تو بڑی طاقت جڑی انسان کو وہ معیت باری ہے، وہی تو اللہ ہر ویلے ہر جگہ موجود ہے، لیکن یہ معیت یا نال ہونے دا مطلب ہے کہ اللہ دی رضا، اس دی مہربانی، اس دا کرم اور اس دی مدد شامل حال ہوئے، اور ہر دکھ سکھ دا او والی ہوئے اور بندے نو تنہا نہ چھوڑے۔ اے معیت جڑی ہے اے بہت مزیدار ہے۔ فرمائی کتنی عجیب گل ہے، موسیٰ علیہ السلام نو اور حضرت ہارون علیہ السلام نو جس ویلے بھیجا فرعون دے کو، تو انہوں نے کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی تھی بار الہا میں میرے ذمہ تک کہ انہوں نے ایک بندہ لگا ہوا کہ اس نے مار دیتا، ماریا گیا میرے ہاتھوں، تو میں نے یہ خبر گل سن یا پہلے ہی میں نے قتل کر دے سن۔ فرمایا نہیں، انی معاکما و ارا، تسی دوئے جنے جاؤ، قولا لہو قولا لینا، گل مزیدار کرنا، نرم گل کرنا، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد نو مقدم، میرا ذکر جڑا وہ لوں کر دی رہے۔ اینو فرعون نہ گل کرو تو فرعونی طرف کلی طور تے متوجہ جو نہیں، بنیادی توجہ اللہ دی طرف رہے، ثانوی توجہ فرعون دی طرف ہوئے، گل مزیدار کرے۔ انی معا، میں تساں دوہاں بھائیاں دے نال معیت حاصل ہے، اسمع و ارا، میں ویکھدا پیا سندا پیا، تہاڈا کچھ نہیں بگاڑ سکدے۔ اولیاء اللہ نو جڑی ایتھے ہی ہوندی ہے اسنا عشر نقیبا وقال اللہ انی معاکم، میں تہاڈے نال ہاں، اولیاء اللہ نو معیت باری حاصل ہوندی، لیکن اسے اوصاف انسانی ہوندے اور معیت ذاتی ہوندی، یعنی ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المحسنین، جڑا محسنین ہونا، صابرین ہونا اوصاف انسانی ہر ولی اللہ نو، ہر بندے مومن مخلص نو، ہر مومن ولی ہونا، ہر ولی نو ایک درجہ معیت دا حاصل ہے، اور اس معیت اللہ دی طرف ذاتی ہوندی، لیکن اس دا مدار اوصاف انسانی دے ہونا۔ انبیاء نو جڑی معیت حاصل ہوندی، انبیاء دی ذات نو معیت حاصل ہوندی، جس نو نبوت ملدی ہے، تے نبوت دا خاصہ ہے کہ نبی نو معیت ذاتی، نبی دی ذات نو معیت نصیب ہوندی، لیکن معیت صفاتی ہوندی، جو فرمایا انی معاکما اسمع و ارا،
میں تواڈے نال ہاں، میں ویکھدا پیا سو اودے مئیت والے پاسے صفات باری آ گئی، اور روئے زمین تے صرف دو ہستیاں جنہاں نو مئیت باری ایسی نصیب ہے کہ ادھے اللہ دی ذات ہے اور ادھے بندے دی ذات ہے، دوہاں پاسے مئیت ذاتی ہے۔ اے انبیاء و رسل چو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور غیر نبی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پوری انسانی تاریخ چے دو ہستیاں جنہاں دی ذات نو مئیت ذاتی حاصل ہے۔ جس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَانَا، ان اس پا ایک پاسے ان اللہ یقیناً اللہ، دوسرے پاسے معانا ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ادھے بھی دعا دیاں ذوات مقدسان، ادھے بھی اللہ دی ذات۔ یہ دنیا دے دو وجود عالین، ایک انبیاء چو سرور انبیاء سلطان الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک غیر انبیاء جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دو ذاتوں اللہ دی مئیت ذاتی نصیب ہے۔ سو سب تو بڑی قوت مئیت باری، فرمایا قال اللہ انی معاکم، اللہ آکھے وے تسی اس عید تے کام رہا، میں توڑے نال ہاں۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ مئیت اللہ دی اور ذاتی ہے، اگو سارے صفات گنا دیتی ہیں کہ تواڈے اے اوصاف ہو سنتا، یعنی ہر بندے نو اللہ دی مئیت ذاتی نصیب ہے، لیکن بندے دی صفات تے اگر وہ نہ صفات تے زوال آگے تو مئیت جاندی رہی۔ تو فرمایا تو میں تواڈے نال لئن اقمتم، اگر تسی اللہ دی عبادت قائم رکھی، عبادات تے قائم رہے، اور مال زکات یعنی مالی معاملات بھی اللہ دی اطاعت کی تھی، بدنی معاملات بھی اللہ دی اطاعت کی تھی، کاروبار لین دین بھی اللہ دی اطاعت کی تھی، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولہ نال ایمان بھی صحیح رکھا۔ اللہ نے جل شانہ بیان اس طرح کیتا کہ پہلے بدنی عبادت نو لیا، پھر مالی معاملات نو لیا، پھر ایمان۔ یہ مطلب ہے کہ اگر بدنی عبادتاں باقاعدگی کیتی جائے تو اس دی برکت نہ اللہ مالی معاملات بھی اللہ دی اطاعت دی توفیق دینا، اور اگر مالی معاملات بھی حلال حرام دی تمیز کیتی جائے اور مال نو اللہ دے حکم دے مطابق کمایا جائے، دے مطابق خرچ کیتا جائے، تو پھر نور ایمان اچ قوت نصیب ہوندی اور اللہ دے رسول نال ایمان مضبوط ہوندا۔ یہ ترتیب قرآنی تو ظاہر ہے۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، میری مئیت تو ناصل ہے اگر تسی عبادات قائم رکھیاں، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، زکات دیندے رہے، مالی معاملات اللہ دے اطاعت گزار رہے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولہ نال تساں ایمان صحیح رکھیا، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، رسولہ دے نال ایمان ہوئے کہ انہاں دے مشن وچ انہاں دی مدد کیتی جائے۔ نبی جس مشن نو لے کے مبعوث ہوندا، جتنی حیثیت ہے اتنی اس مشن وچ اگر کوئی لکھ سکدا ہو تحریراً کردا، کوئی بیان کر سکدا ہو تقریراً کردا، کچھ نہیں کر سکدا تو عمل انہاں دے حکم دے مطابق کر کے عملاً کردا۔ کوئی کسے اللہ نے قوت بازو دیتی تو انہاں دی حمایت وچ لڑ کے شہید ہونا، یہ زخمی ہوندا، ہر طرح دے نال رسول تے ایمان دی شرط ہے کہ جیڑی دعوت اللہ دا رسول لے کے اسے تسی معاون و مددگار بن جاؤ، عزرتموہم، اسے تسی انہاں دے مددگار بن جاؤ، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ نو قرض حسنہ دیو، یعنی تسی اللہ دی محض رضا واسطے نیک اعمال کیتی جاؤ۔ پھر بحیثیت انسان ہونے بتقاضۂ بشری اگر تھوڑے کو کوئی غلطی بھی ہو گئی، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تھوڑے گناہ معاف کر دے سو۔ بتقاضۂ بشریت کوئی لغزش ہو گئی، کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا، معاف کر دیتا جائے گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں تانوں سدا بہار باغاں دے وچ داخل کرساں جتھے نہراں جاری اور جڑے ہمیشہ سرسبز و شاداب، اور جتھے کدی زوال نہیں، کدی کوئی مصیبت نہیں، کوئی تکلیف دا تصور نہیں،
کوئی اتھے پریشانی دا کوئی تصور نہیں. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ. ہاں اگر تسی انہاں چیزاں کوتاہی کیتی یا انکار کیتا یا کفر کیتا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ تو او پھر گیا دور دراز گمراہ ہو کے تباہ ہو گیا. یعنی معیت باری حاصل ہے. فرمایا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَاكُمْ. اللہ فرمایا میں توڑے نال ہاں. اللہ دی معیت حاصل ہے. لیکن اگے ساریاں انسانی اوصاف آ گئے کہ تسی عبادات تکڑے رہے قائم رہے, مالی معاملات درست رہے, پھر تساڈا نبی دے نال تعلق قائم رہا اور تسی نبی دے مشن وچ معاون بنے. اور ایک بندہ کم از کم اتنا تعاون تا کرے کہ ذاتی اپنے فرائض تا ادا کرے, بر وقت نماز ادا کرے, روزہ رکھے, جڑا حلال کمائے حلال کا. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اتنا تعاون تو نبی دے نال کرے کہ اس دے احکام تے ذاتی طور تے عمل کرے. اور اگر کوئی ذاتی طور تے بھی عمل کرنا چھوڑ دینا تو اس نے تے نبی دے نال عدم تعاون کیتا. اللہ دے رسول دے نال تعاون دی بجائے اس نے تو مخالفت شروع کر دیتی. اور سب تو پھر بڑی زیادتی ہے وے کہ جڑا کم اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دسیا ایسی رسم ایجاد کر کے اس نو ثواب قرار دینا, یہ تو پھر بہت بڑا ظلم ہے. یہ تو مقابلے نبی ہونے دی گل ہے کہ اللہ دے رسول نے کم دسیا یہ عبادت ہے, ایک حضور نے نہیں دسیا, ایک الف بے جیم کوئی بندہ اٹھ کے آتا ہے بھی عبادت دا مطلب ہے وہ بھی نبی ہونے دا مدعی ہے. یعنی بدعت دا ایجاد کرنا اسی طرح جس طرح نبوت دا دعویٰ کرنا اللہ معاف فرمائے. سو فرمایا اگر تا انہاں تے قائم رہا بندہ اور اس نے اپنے خلوص نہ کوشش کی تھی کہ انہاں چیزاں نبھانے دی, پھر تو میں اس دے اگر اس کو گناہ بھی ہو گئے انسان ہے میں وہ لفظاں معاف کر کے اس نو اپنے باغ و بہار اور ہمیشہ دے سبز و شاداب باغاں داخل کر سا. اور اگر کسی نے اس تو بعد انکار کیتا یا کفر کیتا یا نبی نہ عدم تعاون کیتا یا مالی معاملات بددیانتی کیتی یا عبادات کوتاہی کیتی تو وہ تو پھر بہت دور چلا گیا سدھے رستے. فقد ضل سواء السبیل, بہت دور چلا گیا. فبما نقضهم میثاقهم, اور یہ جڑا وعدہ انہاں توڑیا, یعنی گل تو چل رہی سی نا بنی اسرائیل دی. فرمایا انہوں نے اے وعدے کیتے اے شرائط سن اس پاسے معیت باری انہاں وعدے توڑے, اس تو محروم ہوئے. اور اس وعدہ توڑنے دی اللہ پاک دو سزاواں دیتیاں. ایک تے لعناہم, اپنی رحمت تو محروم کر دے. دوسری سزا یہ دیتی وجعلنا قلوبہم قاسیہ, انہاں دے دل سخت کر دیتے. یہ بہت بڑی سزا. یعنی رحمت تو محرومی بھی بڑی سزا ہے, لیکن اگر دل وچ کچھ احساس باقی رہ ویندا اور کسی ویلے وہ توبہ کر لیندے تو اس لعنت تو جان چھٹ ویندی. اللہ کریم معاف فرما دیندا, توبہ قبول فرما لیندا. لیکن وہ دل ہی اللہ پاک فرمائندا میں جس نے تے لعنت کی تھی اور اس ایفائے عہد تے وہ پورے نہ ہوئے, انہیں عہد توڑیا. اگر بنی اسرائیل نے اپنے نبیاں دے نال عہد پورا نہیں کیتا اور عہد شکنی کیتی تو اتنی بڑی سزا ملی. تو جڑے اسی کلمہ گو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عہد کر کے پھر اسی بد عہدی کریں گے, ساڈا کیا حال ہوئے گا. فرمایا پہلی گل تے وے کہ میں انہاں نو اپنی رحمت تو محروم کر دینا, لعناہم, انہاں تے میں لعنت بھیج دیتی. وجعلنا قلوبہم قاسیہ, انہاں دے میں دل سخت کر دیتے. ایک گل ہر بندہ اپنا امتحان لے سکتا. دل سخت ہونے دا جڑا ہے سوکھا جہا ایک قاعدہ کہ دل سخت ہو جائے تو گناہ تے خوش ہوندا اور نیکی تے اس دا رجحان نہیں بنتا. نب کے بھی لے جو عبادت واسطے تے اس کو عبادت ہوندی نہیں, نماز نہیں ادا کر سکتا, حلال کھانے تے اس دا مزاج نہیں کرتا, سچ بولنا اس نو پسند نہیں ہوندا, آوارہ محفلاں بہنا انہوں پسند ہوندا, جھوٹ بولنا جھوٹ سننا اس نو پسند ہوندا, حرام طریقے نال ناجائز طریقے نال مال کمانا اس نو پسند. یہ ساری چیزاں
وہ پھر جتنے گناہ اس نے چنگے لگ دیں اور نیکیاں اساں اوکھیاں لگ دیاں پھر وہ آدھا جی بادشاہ اس طرح دنیا تے ران کتھے ہونا برائی نے نہ کریے تے نہ لوکاں نہ گزارا نہ کریے کہ ممکن ہی نہیں کہ بندہ مسلمان ہو کے تے دین تے عمل کر کے رہ سہی تے ایران ہوندا یہ جڑے فیصلے ہیں نا یہ بندہ اس لیے کردا جس ویلے اس دا دل سیاہ ہو یہ بڑے سادے جنہ لوگ جڑے لوگ آتے ہیں نا جی دل کا ذکر کوئی نہیں تے قلبی ذکر ہی کوئی نہیں تے دل کی کیفیت کوئی نہیں بہت سادے ہیں بیچارے سارا مدار ہی دل تے ہوئے دل بیدار نہ ہوئے دل خود ذاکر نہ ہوئے دل دے اپنے اندر کیفیات نہ ہون تو سمجھ ہی کوئی نہیں ہوندی اور یہ انہاں لوگوں کو پتہ لگتا جنہوں نے یہ نصیب ہونیاں فرمایا جب گناہ دی بہت بڑی سزا رحمت تو معرومی ہے دوسری بہت بڑی سزا جیڑی ہوئے جالنا قلوبہم قاسیہ انہاں دے دل میں پتھر کر دیتے ہیں یعنی پھر آئندہ توبہ دی امید بھی کوئی نہ رہی احساس ہی مر گیا اور دل سخت ہو گئے یرفون الکلم عن مبادئہ و پھر وہ سارے کم کر گینے پھر وہ آیات نو بگاڑ کے حکم ہو رہا ہے تو اور سنا دینے عبادت اللہ دے رسول نے اور دسی انہال اور ایجاد کر دینے بدعات ایجاد کر دینے رسومات ایجاد کر دینے یرفون الکلم عن مواضعہ اللہ دی کتاب دے کلمات اپنی جگہ تو بدل کے ہو مانا ہو رہے اور دس دینے فتوہ ہو رہے اور دے دینے ونسو حظم مما ذکروا بہ جنہ گلاں تے انہاں نصیحت کیتی گئی جڑا انہاں دا حصہ ہے اسے جو ساں بھول بیندے یعنی یہ بڑی بدبختی ہے کہ جڑا اس دا حصہ بندا نیک بختی جو ساں وہ بھول ہی گیا ولا تزال تطلع على خائنۃ منهم الا قلیل منهم میں کوئی تھوڑے انہاں چو بچن تو ورنہ انہاں دی بری خبر ہمیشہ انہاں دی خیانت دی بددیانتی دی برائی دی وہ معاشرے چل دی رہے گی اور تسی انہاں دی برائی دی خبر سن دے رہو گے لیکن فاعف عنہم واصفح فرمایا حضور کہ تسی انہاں دا درگزر فرماؤ انہاں دا معاملہ رب نہ بگڑ چکا رب جانے رب دی مخلوق جانے اور انہاں نو معاف کر دو اور درگزر فرماؤ تسی نوٹس نہ لاؤ جتنے تک کسی دوسرے دے حق کی مداخلت نہیں کر دے وہ تو ایک نظام ہے کہ عدل قائم کرنا پڑے گا لیکن اپنی ذات نال اگر کوئی ظلم کر دیں دوسرے دا حق نہیں بگاڑ دے اپنا عقیدہ خراب کر دیں یا اپنے اعمال خراب کر دیں اور وہ مومن نہیں تو انہاں تو درگزر فرماؤ اللہ پاک انہاں دا حساب لے گا اس لیے ان اللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والے نو مخلصین نو جڑے دلو اللہ کریم دے نال اللہ دے نبی نال ایمان رکھتے ہیں اور خلوص نال محسنین وہ لوگن جڑے خلوص دل نال حضور دی اطاعت دی کوشش کردے فرمایا ایسے لوگاں نال اللہ پیار کردا اللہ محبت کردا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ 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 اللہ